اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں ہم سب جو آج نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور سنیں گے۔ نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، کہ شہر مکہ کی قسم، کیونکہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی۔ آپ امام الانبیاء ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میری بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سب تعلیمات جس کا ایک معمولی سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے آج یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، لیڈرشپ موجود نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ اس کے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور بہترین نمونہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اخلاق میں نمونہ ہے، صرف عبادات میں نمونہ ہے، صرف معاملات میں نمونہ ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں آپ ہی کا اسوہ جو ہے وہ قابل تقلید ہے۔ اور اسوہ حسنہ پر بات کرنے سے پہلے مسلمان کی شان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی کہ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پر تن من دھن فدا کرنا۔ ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آگاہ کرنا۔ تو میں اور آپ تو سفیر ہیں، ہمیں تو پوری دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرنا ہے۔ اور جس نے آگاہ کیا تو پھر کیا، علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کیا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، ایک غلام ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا، ہمیشہ کے لیے قابل تقلید ٹھہرا، کیونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، ہم زندگی میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کریں، تو اس کے لیے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پھر تقدیر لکھنے کے لیے لوح بھی تیرے پاس ہے، قلم بھی تیرے پاس ہے، جو چاہے لکھ لینا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنا۔ اور وفا کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت ہی یہی ہے۔ اور پھر زندگی کا مقصد یہ ٹھہرنا چاہیے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی ہونا چاہیے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا اور اس کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا، اس لیے کہ ہم خیر امت ہیں۔ اور ہمیں خیر امت کا مرتبہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم پوری دنیا کو
اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے روشناس کرا سکیں۔ اور اصل میں اللہ کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کیا؟ انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا، معاشرے کے اندر ظلم کو ختم کر کے امن قائم کرنا، اور ایسا امن قائم کرنا کہ جس کے نتیجے میں ہر شخص آزادی، سکون، اطمینان اور امن کی زندگی گزار سکے۔ اچھا تھوڑا سا سوچئے اس حوالے سے کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں، اور وہ کیوں گئے تھے؟ انہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہاں کا بادشاہ شہریوں پر ظلم کرتا تھا، آپ انہیں ظلم سے نجات دلانے کے لیے گئے تھے، اور اس مقصد کے لیے بڑی فوج مطلوب تھی، لیکن فوج اتنی نہیں تھی، مقابلے پہ زیادہ بڑی فوج تھی، زیادہ بھاری اسلحہ رکھتی تھی۔ اس لیے انہیں یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھاری فوج سے میری فوج مروب ہو جائے، لہذا کشتیاں جلا دیں کہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی سفر نہیں ہے، ہمیں یہاں کے غلاموں کو، یہاں کی آبادی کو جنہیں انسانوں نے غلام بنا لیا ہے انہیں آزاد کروا کے جانا ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ مسلمان جہاں بھی فوج لے کر جاتے تھے وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خود ہی حکومت قائم کر کے آتے تھے، بلکہ ایک خراج، ایک ٹیکس عائد کرتے تھے، اور وہ حکومت اگر وہ ٹیکس دیتی تھی اطاعت گزاری کے نام پر کہ ہم آپ کے مطیع رہیں گے، تو حکومت انہی کے پاس رہتی تھی، اور مسلمان ایک ٹیکس جس کو خراج کہا گیا ہے وہ عائد کرتے تھے اور کچھ شرائط رکھ کے واپس آ جاتے تھے، حکومت انہی کے پاس رہتی تھی، یعنی غیر مسلموں کے پاس ہی رہتی تھی، اور نہ جبرن انہیں مسلمان کیا جاتا تھا۔ تو پھر اس جہاد کا سب سے بڑی غرض کیا ہے؟ سب سے بڑی غرض انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا ہے، اور پھر مسلمانوں کے اخلاق سے، قرآن کی تعلیمات سے دین پھیلتا چلا جاتا تھا، اور لوگ دین اسلام کو قبول کرتے تھے، کیونکہ دین کے قبول کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، دعوت اور تبلیغ ہے، لیکن قرآن نظام لے کر آیا، اور نظام عدل کا ہے کہ جس میں ہر ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ہر جبر کا خاتمہ کیا جائے۔ بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں، بات یہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا، یہ مدینہ منورہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کی گئی تھی، لیکن 5 صدی گزرنے کے باوجود یہاں جبر کا نظام ہے، یہاں ظلم کا نظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک لیڈر تسلیم ہی نہیں کیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زندگی کے فیلڈ کے اندر لیڈر نہیں مانتے، عملاً نہیں مانتے، عقیدے کے طور پر مانتے ہیں۔ جیسے میں مثالیں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ پڑھتے ہیں اور ہم پڑھاتے رہے، یہی بات پورا ہمارا نظام تعلیم یہ پڑھاتا ہے کہ جب فلسفے کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے کہ سقراط فلسفے کا باپ ہے، یعنی بانی ہے، جبکہ اس سے بڑا فلسفہ کیا ہے کہ لا نہیں الہ، کوئی الہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، پھر اس کے بعد کہا کہ الا اللہ۔ اب اس سے بڑا، سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سوال، فلسفہ، سب سے بڑا سوال ہی فلسفے کا یہ ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ نے یہ سوال، پہلے سوال کا جواب دے کے بھیجا، تو قرآن سے بڑھ کر فلسفہ کہاں ہے؟ نبی مہرباں سے بڑھ کے فلسفہ سمجھانے والی ذات کون سی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ سقراط فلسفے کا بانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے مخالفین نے بھی سب سے بڑا لیڈر مانا، دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر لیڈرشپ جو مانی گئی ہے وہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں دیکھتے ہیں تو ہم سوویت یونین کے بانی لینن کو لیڈر کہتے ہیں، بڑا لیڈر، اور پھر اکانومی کی بات کریں، معیشت کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کارل مارکس بہت بڑا معیشت دان تھا، کمیونزم کا بانی جس نے ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا اکانومی کا ماہر کون سی ہستی ہو سکتی ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو خالی ہاتھ آنے والوں کو پہلے ہی دن گھر، زمین، باغات، ہر چیز کا وارث بنا دیا گیا۔ کیا مواخات مدینہ کا نظام تھا کہ ایک ہی دن
इतनी बड़ी तादाद में महाजिरों की इकोनॉमी सेट हो गई, उसके बावजूद हम ये पढ़ते और पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा सिपा सालार हम कहते हैं, हिटलर बहुत बड़ा सिपा सालार था, बहुत बड़ा जर्नल था, लेकिन देखिए कि कितने कम अरसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में खुद हिस्सा लिया है, और 23 साला में से आपके यानी 13 साला तो मतलब जिंदगी मदनी जिंदगी आपकी कुल 10 साल की है, और उसमें आपकी गज़वात, आपकी वो सरिया जिनके अंदर आपने खुद शिरकत नहीं फरमाई बल्कि आपने मुख्तलिफ लश्कर भेजे, और फिर सफर का आलम उस वक्त ना जहाज था, ना ट्रेन थी, ना बस थी। आज अगर हम मक्का मुकरमा से मदीना मनव्वरा सफर करते हैं तो तकरीबन दिन का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा इस सफर में गुजरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही सफर घोड़े या ऊंट पर था। तो इतने मुश्किल पुरमुशक्कत रास्तों, सहरा और पहाड़ों से गुजर कर भी आपने इतनी गज़वात जो हैं वो इंजाम दी, तो आपसे बड़ा कौन सिपा सालार हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि मौजे तंग बड़ा इनकलाबी लीडर था। सबसे बड़े इनकलाबी लीडर तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हैं, इसलिए कि जो कलमा उन्होंने पहली दावत जो दी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, और उसकी तशरीह आपने फरमाई कि अगर ये कलमा तुम ले लोगे तो अरब और अजम, अरब और गैर अरब सबके तुम क्या हो जाओगे, हुक्मरान बन जाओगे। और फिर देखा, तारीख गवाह है इस बात के ऊपर, वही अरब के बद्दू जिनकी तलवारें जो है वो चीथड़ों में लिपटी होती थी, जिनको दुनिया दर नवाला समझती थी, जो चाहता था आकर हमला कर देता था और कब्जा कर लेता था, और फिर वही कैसरो किसरा को फतह करने वाले बने। और उनके अंदर वो बहादुरी और वो जुर्रत आई कि वो उनके कालीन चीरते हुए जाके दरबार में तख्ते शाही के सामने खड़े होकर ललकारते थे, और कैसरो कसरा जैसी सल्तनतें भी उनके नाम से कांप उठती थी। तो मेरी बहुत प्यारी बेटियों, असल में हमारी तरक्की के लिए भी, उम्मत मुसलमा की तरक्की का सबसे पहला राज ये है कि हमें शऊरी और लाशऊरी तौर पर यकीन करना होगा, ईमान लाना होगा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर ये ईमान हमारे शऊर और लाशऊर के अंदर बैठ गया तो इंशाअल्लाह फिर आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलस्तां पैदा, आज भी वही सब कुछ हो सकता है, आज भी बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है। और बात जो हमें शरीयत ने समझा दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझा दी कि कारज़ारे हस्ती में इज्जो जा की दौलत भीख में नहीं मिलती, आदमी कमाता है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्नल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि असल बात यह है कि तुम्हें जिंदगी और मौत दी इसलिए गई कि हम देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। अच्छे अमल से मुराद सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है। अच्छे अमल से मुराद ये है कि इंसान जिंदगी में जो भी काम करे वो बहुत अच्छे तरीके से करे। ये बड़ा खूबसूरत वक्त है जवानी का, बहुत कीमती दौर है जो आपके पास है। आपका जिस्म, आपका ज़हन, आपका दिल, आपकी तमाम कुव्वतें पूरे अरूज पर हैं और पूरी पावर में हैं, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो लिहाजा बड़ी कुव्वत जो आपके पास मौजूद है, सबसे बड़ी वो ईमान की कुव्वत है। दरअसल ईमान वो कुव्वत है जो इंसान को, सर्द हो सकती है अब भी आतिशे नमरूद, कोई इब्ने इब्राहिम पहले नार तक पहुंचे। असल में ये ईमान की कुव्वत है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस आग में डाले गए थे उसे भी ठंडा कर दिया। तो ईमान की कुव्वत जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमें मिली है। उसके बाद ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मिली है। ये वक्त, ये जिस्म, ये सलाहियतें, ये अमानतें हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे लिए सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि हम पॉजिटिव सोचें। अपनी इन अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं इसको
ایڈمٹ کر لیں, تسلیم کریں کہ ہاں واقعی میرے پاس یہ سب صلاحیت موجود ہے. اور جب اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ہمیں نیچے نہیں دیکھنا, آسمانوں کی طرف دیکھنا ہے. آسمان استارہ ہے کہ بلندی کی ایک انتہا ہے, ہم بلندی کی انتہاؤں تک پہنچنا چاہتے ہیں. پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا, 5 صدی گزرنے کے باوجود وہ نظام عدل اس ملک کے اندر قائم نہ ہو سکا, بلکہ ظلم اور جبر کا یہ نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم سٹریٹ کرائمز کی طرف ہی جائیں تو 2022 سے 2023 میں 11% سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً ایک صوبہ سندھ کے اندر ہی خواتین ہراسمنٹ کے رواں سال کے اندر 5,500 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اور اگر صرف سندھ کے اندر ہی جائیں تو تقریباً 250 ریپ کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اب مہنگائی کی طرف چلے جائیں تو آج ہر پیدا ہونے والا بچہ 2.25 لاکھ کا مقروض ہے. تقریباً 15 کروڑ سالانہ ایک وزیر کے اوپر خرچ آتا ہے. 700 سے لے کر 900 ارب ڈالر کی کرپشن ہر سال ہوتی ہے, جبکہ یہ ملک معدنیات سے مالا مال. 92 معدنیات ہیں. سب سے بڑی دنیا کی دوسرے نمبر پر نمک کی کان, 5ویں نمبر پر تانبے اور سونے کی کان, اور تھل کا کوئلہ جو ہے وہ 185,000 ملین ٹن ہے, جس کا صرف 2% بھی اگر استعمال کیا جائے تو 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سولر انرجی ہے, ہمارے پاس پانی کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن آئی پی پیز 33 آئی پی پیز جن کو ہم سالانہ 2 ٹریلین سے زائد کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہمارے بلوں کے اندر پیسے رقم لگ کے آتی ہے. یہ 2 ٹریلین وہ رقم ہے, 2 ٹریلین سے بھی زائد, جو پاکستان کے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے. جو بجلی فری بن سکتی ہے, جو بجلی سولر کے ذریعے بن سکتی ہے, جو بجلی ٹھل کے کوئلے کے ذریعے بن سکتی ہے, جو بجلی پانی کے ذریعے بن سکتی ہے, اس کے لیے یہ آئی پی ایس کے معاہدے کیا ہیں. اور یہ بجلی کے بلوں کے اندر اتنی بڑی اماؤنٹ تک کی آتی ہے جس نے پاکستانی عوام کا خون نچوڑ لیا. پوری عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ بڑھ رہی ہے. اور ٹیکس, کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ٹیکس, اور ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر ٹیکس. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے جن کے معاہدے ہیں, یہ صرف چائنا کے ساتھ نہیں ہے, یہ تینوں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے عہدیداران کے ساتھ بھی معاہدے موجود ہیں. اور ان میں سے کافی تعداد تو ان آئی پی پیز کی ہے کہ جو 1 میگا واٹ کا 1 یونٹ بجلی بھی پیدا نہیں کرتے. تو میری پیاری بیٹیوں, یہ نہ سوچنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. اس وقت جماعت اسلامی کی حق دو عوام تحریک کھڑی ہے, اور اصل میں یہ وہی تحریک ہے جو نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی. آپ نے اپنی بعثت سے پہلے حضور کا معاہدہ جو حرب فجار کے نتیجے میں بنو قیس اور بنو قریش کی آپس میں جو جنگ ہوئی تھی, ان مظلومین کی مدد کے لیے جو معاہدہ تھا آپ نے فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی ویسا معاہدہ ہو تو میں اسے بڑھ کر قبول کروں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو آپ کی پوری زندگی کا مقصد ہی انسانیت کو ظلم سے نجات دلانا تھا. میثاق مدینہ ہو تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک یونٹی بن جائے, متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں, حملہ آور سے نمٹ سکیں, اپنی مدینہ منورہ کی ریاست کو محفوظ کر سکیں, اور وہاں کے رہنے والوں کو امن کی زندگی دے سکیں. اگر غزوہ تبوک ہے تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ حملہ آور کو حملے سے روکا جائے اور اس کو مدینہ منورہ کو محفوظ کیا جائے باہر کے حملے سے. اگر غزوہ حنین بھی ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے, فتح مکہ ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
निज़ाम अदल के क़याम के लिए गुजरी, आपकी पूरी जिंदगी इंसानियत को उनके हकूक दिलाने के लिए गुजरी, और आपका सबसे बड़ा काम ही, आपका सबसे बड़ा अजीम कारनामा ये है, और हम आपकी उम्मती हैं, और हम अकीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया वो मुझे और आपको भी अंजाम देना है। इस मुल्क पाकिस्तान की जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों के ऊपर है। आप वो नस्ल हैं जो असल में इस मुल्क को संभालने वाली है, आप ही से सबकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लिहाजा आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझें, आप बहुत ताकतवर हैं। इस वक्त तो हक दो वाम तहरीक का हिस्सा बनिए, इसको लीड कीजिए, अपने घर, अपने खानदान, अपने मोहल्ले, अपने अदारे, अपने दोस्तों, अपने कजन, सबको इस तहरीक में शामिल कीजिए। सिर्फ ये को मेंबर बनाना है, बल्कि आप उन्हें इस तरह से उनके साथ गुफ्तगू कीजिए, अपनी दावत इस तरह से पहुंचाइए कि उन्हें भी समझ आए कि ये वही मिशन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, और इसी मिशन के नतीजे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन के नतीजे में इंसानियत को दुखों से निजात मिली थी, और यही वो मिशन है, आगे बढ़ेगा तो हमारे मसाइल भी हल होंगे। और पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, और सोचिए जरा, अगर एटमी ताकत रखने वाला मुल्क पाकिस्तान ये ऐलान कर देता कि बाज आ जाओ वरना हम मौजूद हैं, तो आप खुद सोचिए क्या ये जंग जारी रहती? कभी ऐसा नहीं होता। इसी तरह कश्मीर का सौदा हो गया, मकबूजा कश्मीर पे भारत का कब्जा हो गया, जबकि कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, और वो है हमारी शहरग है। आज पानी के मसाइल पर गौर करें और माहिरीन की राय सुने तो अंदाजा होगा कि हम किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी प्यारी बेटियों, तो अगर हुकूमत जमात इस्लामी के पास होती तो क्या ये कश्मीर का सौदा हो जाता? इसी तरह के बहुत, असल में हमारे जितने मसाइल मौजूद हैं, इकोनॉमी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, करप्शन का मसला हो, और अदालतों का इंसाफ ना करना हो, फौजदारी मुकदमात हो, या कोई भी, या स्ट्रीट क्राइम्स हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई भी किसी भी तरह के मसाइल हो, क्या कानून साजी इन मसाइल को हल हो सकती है? बड़े कानून मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। असल बात यह है कि कानून पर अमल दरामद जब तक नहीं होगा तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। कानून पर अमल दरामद वही कर सकता है जो अपनी जात से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी कॉज के साथ, अपने मकसद के साथ मुखलिस हो, जिसे जवाबदेही का एहसास हो, जिसे पता हो कि मरने के बाद उसका सवाल होगा। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये जमात इस्लामी है जिसका माजी बेदाग है, जिसका हाल अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है, जिसके पास आज वो क़यादत मौजूद है जिसके ऊपर नौजवान एतमाद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की शक्ल में हमारे पास ऐसी लीडरशिप मौजूद है जिस पे पूरे पाकिस्तान के नौजवान, मर्द, खवातीन सब एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वक्त ऐसा है कि इसमें उठिए, आगे बढ़िए, अपने करीबी सबको मेंबर बनाइए और मेंबर साजी मुहिम का हिस्सा बनाइए ताकि ये तहरीक आगे बढ़े, और जो मुतालबात जमात इस्लामी ने मंजूर करवाए हैं, जिन पर दस्तखत किए हैं हुकूमत वक्त ने, और उनको पूरा करवाना मुमकिन हो। और ये मुतालबात सिर्फ कुछ चंद मुतालबात नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आबादी है उसके लिए निजात का जरिया है, उनके दुखों का मदावा है, उनके मुश्किलात का हल है। तो सोचिए कि वो लोग जो बिजली का बिल देने के खौफ से खुदकुशियां कर रहे हैं, जो बच्चों को भूख से बिलकता हुआ देख नहीं पाते और बच्चों को खत्म करके खुद भी खुदकुशी कर लेते हैं, और आए दिन की डकैतियां और बहुत सारे जराइम ने जिंदगी मुश्किल कर दी है। तो सोचिए अगर ऐसी हुकूमत आ जाए जिसका माजी बेदाग है, जिनका हाल बिल्कुल लोगों के सामने साफ है, जिनका मुस्तकबिल रोशन है इंशाल्लाह,
जब जहां जिस जगह जमात इस्लामी हुकूमत में आई वहां जमात के अफराद के कारनामे कारहाय नुमाया सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। तो अगर ऐसी जमात इक्तदार में आ जाए तो इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल भी रोशन होगा, मेरा मुस्तकबिल भी रोशन होगा, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात इस्लामी जिंदाबाद।